السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب، صدق الله العظيم۔ عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، رواه الدارمي۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے تو الرواق العالمی للقراء تنظیم کے منتظمین اور آپ حضرات کی مسجد کے امام و خطیب حضرت مولانا عنایت اللہ پراچا صاحب، قاری عزیز الرحمن صاحب اور جتنے رفقاء ہیں، آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ خیر کی اس مجلس میں مجھے بھی شریک کیا۔ اب میں تو یقیناً حضرت قاری صاحب کو سننے کے لیے آیا ہوں۔ مختصر سی دو تین باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ اساتذہ کرام، شیوخ عظام، مولانا اعجاز صاحب زیدہ مجدہم جیسے بزرگ شخصیت تشریف فرما ہو، اور میں ایک طالب علم ان کی موجودگی میں کوئی بات کروں، شاید بے ادبی ہے، لیکن حضرت کی محبت کا مجھے اندازہ ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے دے۔ عزیزو، آج کی یہ مجلس، اس میں تو یقیناً حضرت قوت گل رحمت اللہ تعالی علیہ جو اس خاندان کے سربراہ رہے ہیں، یقیناً ان کی روح تو بہت خوش ہوگی۔ کتنے خوش قسمت انسان رہے ہیں جن کے خاندان میں ایسے زبردست قاری حضرات، بھائی سفیان صاحب، قاری سفیان، بھائی اکبر کے بیٹے، اور میں تو ان کو اپنا پیر کہا کرتا تھا جس وقت میں یاسین مسجد میں تھا۔ میں تو باہر سے جیسے محسوس ہو رہا تھا کہ حضرت قاری ابراہیم کانسی صاحب تلاوت فرما رہے ہیں، اتنا دل خوش ہوا۔ یہ قوت گل رحمت اللہ تعالی علیہ کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خاندان میں پھر مولانا عنایت اللہ صاحب زیدہ مجدہم اور پھر ان کے بھائی قرآن کریم سے محبت کرنے والے، ہر ایک دوسرے سے بہترین قاری، بہترین صلاحیت کے مالک اللہ نے بنائے ہیں، اور اپنا فرض اللہ کا شکر ہے پورا کر رہے ہیں، الحمدللہ والشکر للہ۔ بس اس بات کی ضرورت ہے کہ یہ جو خیر کا کام کر رہے ہیں، نیکی کا بڑا کام کر رہے ہیں، کہ ہم ان حضرات کے ساتھ تعاون کریں۔ تعاون کس طرح کریں؟ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان حضرات کی محنت قبول کرے، ان کی صلاحیت میں مزید برکت دے کہ ایسے قراء اور ایسے حفاظ بنا رہے ہیں، زبردست قراء اور زبردست حفاظ آپ حضرات کی اس مسجد سے پیدا ہو رہے ہیں۔ قرآن میں رب العالمین نے تو یہی فرمایا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کرو۔ یہ تو کر رہے ہیں کہ اہل محلہ کے بچے بہترین حافظ ہو، بہترین قاری ہو۔ اب یہ ایک طرف سے تو نظام نہیں چل سکتا ہے، اور مزید پہ مزید ماشاءاللہ احسان بالائے احسان
کہ مزید ہی فکر کر رہے ہیں کہ ایسے قاری اس علاقے میں پیدا ہو کہ جہاں کئی مجلس ہوں تو اپنے علاقے ہی کی قراء کرام سے وہ ضرورت پوری ہو، لوگوں کو قرآن سننا نصیب ہو، لوگ قرآن سنے اور اپنے دلوں کو اور اپنی روح کو تازگی بخشے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے قرآن پڑھے، اور اللہ نے ایک آواز دی ہے خوبصورت، تو مزید اس میں اضافہ کرنے کی کوشش کرے۔ قرآن اچھی آواز سے پڑھے کہ خود بھی خوش ہو۔ اور یہ میں نہیں کہتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سامنے یہ حدیث کی کلمات لکھے ہوئے ہیں، حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، زین القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آوازوں کے ساتھ مزین کرو۔ یعنی اللہ نے اچھی آواز دی ہے، قرآن اچھی آواز کے ساتھ پڑھے۔ آواز کا اچھا ہونا ایک وہبی معاملہ ہے، یہ کسبی نہیں ہے۔ ہاں قرآن صحیح پڑھنا یہ کسبی ہے۔ جو بھی بندہ محنت کرے گا، چاہے بڑی عمر والا، چاہے چھوٹی عمر والا، چاہے مرد چاہے عورت، اللہ نوازتا ہے۔ اللہ کسی کی محنت کو ضائع تو نہیں فرماتے، اور واحد یہ کتاب ہے کہ اللہ نے خود وعدہ کیے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، یقیناً ہم نے اس قرآن کو آسان کیا ہے۔ یہ پڑھنے کے لیے بھی آسان ہے، سمجھنے کے لیے بھی آسان ہے، عمل کے لیے بھی آسان ہے۔ اور اس لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اچھی آواز سے قرآن پڑھو، فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا، اچھی آواز سے قرآن پڑھنا قرآن کی حسن میں اضافہ کرتے، دل اور خوش ہوتا ہے۔ خیر، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کے لیے دعائیں مانگیں، ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں۔ یہ فکر تو کم از کم ہونا، کتنا بڑا احسان کر رہے کہ ہمارے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچے جو یہاں قرآن پڑھتے، میں ایک وقت میں یہاں امتحان کے لیے بھی آیا ہوں، مجلس میں بہت آیا ہوں الحمدللہ، اتنا دل خوش ہوتا تھا جب بھی میں کئی امتحان لینے آتا، پھر میں قاری صاحب سے کہتا، یار دل کرتا ہے ہر بچہ پڑھے آخر تک میں سنوں، اتنا اچھا ہو۔ یہ آسان کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ گھر میں دو بچوں کو سنبھالنا، وہ قابو کرنا، یہ مشکل کام ہے۔ تو پھر آگے سے 30 بچوں کو، 40 بچوں کو بیٹھانا، خاموش کرانا اور حافظ بنانا، یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے عزیزو اہل محلہ، اپنی قسمت پر ناز کرو، خوش رہو، اللہ کا شکر روزانہ ادا کرو۔ الحمدللہ، اے اللہ شکر ہے آپ نے ہمیں مسلمان بنایا، اے اللہ شکر ہے ایسی جگہ میں ہمیں رہنے کی سعادت بخشی، مسجد ہے، اتنا بہترین مدرسہ ہے، الحمدللہ خدایا سے بندے نصیب کی، ہمارے بچوں کو قرآن خوان بناتے اور بہترین قرآن خوان بناتے ہیں ماشاءاللہ۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، ان کے لیے دعائیں کرے۔ جتنے حضرات محنت کر رہے اور یہ فکر کر رہے ہیں، مجھے قاری عزیز الرحمان صاحب زیدہ مجدوم نے بتلایا چند دن پہلے کہ ہمارا ارادہ ہے کہ یہاں ایسی ترتیب ہو کہ پورے علاقے میں قراء کرام ہو، اور جہاں مجلس ہو تو اپنے قراء کرام قرآن کریم کی تلاوت کرے، لوگوں کے دل خوش ہو۔ میں نے کہا ہم تو دعا بھی کریں گے اور حسب طاقت جو ہم سے ہو سکے انشاءاللہ تعاون بھی کریں گے۔ آپ سب تعاون کریں گے انشاءاللہ؟ آپ سب خوش ہیں اس پر کہ یہاں اچھے قاری؟ کون خوش ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائے۔ سب خوش ہیں ماشاءاللہ، کوئی نہ خوش نہیں ہے۔ تو ابھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے لیے اسپیشلی دعائیں کریں، ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں۔ کمزوری ہر جگہ، ہم 15ویں صدی کے مسلمان ہیں، قیامت کے بہت قریب، سردار دو جہان کے زمانے سے بہت دور لوگ ہیں، کمزوریاں سب میں ہوگی۔ اس لیے تعاون کرے، محبت کرے، ان کے لیے دعائیں مانگے۔ اتنے خرچے ہوتے، اگر کبھی آ کے ادھر قاری صاحب کے پاس بیٹھے، چھٹی کا دن ہو، 1 گھنٹے کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے آ کے بیٹھے، ان سے قرآن سنے، کتنا مزہ آئے گا۔ کچھ وقت تو نکالے نا، کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز نا۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے دے اور ان حضرات کو مزید توفیق دے دے، ان کی عمروں میں اور صلاحیتوں میں تعدیر برکت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔